بسم اللہ الرحمن وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر قاذمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع اعوذ باللہ من الشیطان اور انذر شاباش آپ ڈرائیں انذر یہ خطاب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وانذر اور آپ ڈرائیں ہم انہیں کیا گو انہیں وہ کس ہم گو ہم وانذرہم اور آپ ڈرائیں انہیں یوم الآزفہ یوم دن اور الآزفہ شاباش جو قریب آ لگا ہے قریب جو آنے والا دن ہے بہت نزدیک جو دن ہے اس سے ڈرائیں آپ یوم الآزفہ سے ڈرائیں انہیں اذ جب القلوب قلب کی جمع جب دل لدى الحناجر لدہ ہوتا ہے پاس حناجر کیا ہوتا ہے گلے حناجر گلے جو ہیں یہ حلق جب دل گلے میں اٹک جائیں گے کاظمین غم سے بھرے ہوں گے یا اردو میں ایسے ہم کہتے ہیں جب کلیجے منہ کو آئیں گے ما للظالمین ما نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من حمیم من سے حمیم دوست مشفق دوست ولا شفیع اور نہ شفیع شفاعت کرنے والا سفارش کرنے والا یطاع ایسا سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے اب دیکھیں وَأَنذِرْهُمْ اور آپ انہیں ڈرائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں یوم الآزفہ اس دن سے جو قریب آ لگا ہے آزفہ جو بہت قریب ہے اس دن سے آپ انہیں ڈرائیں یہ آزفہ کسے کہتے ہیں ہم قریب آنے والا یا جو بہت قریب ہو قرآن مقدس میں جو قیامت کا دن ہے اس کے لیے مختلف نام آئے ہیں ایک نام یہ بھی ہے یوم الآزفہ ایسا دن جو بہت قریب ہو کیونکہ وہ بہت قریب ہے قیامت کا دن قرآن مقدس میں اس کے لیے بہت سارے الفاظ آئے ہیں مثلا سورۃ النحل کی پہلی آیت ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ پہلی آیت ہے نا اتی امر اللہ کا فیصلہ آ گیا اللہ کا حکم آ گیا بس تم اس کے لیے جلدی مت مچاؤ یہاں بھی مراد یہی دن ہے پھر سورہ انبیاء کی بھی پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اقترب قریب آ گیا ہے للناس لوگوں کے لیے اقترب للناس حسابهم ان کے حساب کا دن ہے ان کا حساب آ گیا ہے بہت قریب اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں اعراض کیے ہوئے ہیں غفلت میں پہلے سورۃ النحل کی پہلی آیت تھی اور یہ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے اب سورۃ القمر کی بھی پہلی ہی آیت شروع میں ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر اقتربت قریب آ گئی ہے الساعہ گھڑی یعنی وہ قیامت کی گھڑی اس سے مراد ہے الساعہ سے مراد کیا ہے جب لگتا ہے ساعتن ایسے کوئی بھی گھڑی سکتی ہے الساعہ خاص گھڑی قیامت کے لیے آ گیا ہے وہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا اس میں کچھ مفسرین کا کہنا ہے یہ وہی جو شق القمر کا ہوا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں یہ 3 آیات ہوئیں اور پھر سورۃ النجم کی آیت نمبر 57 بھی ہے
ازفت الآزفہ، وہاں آزفہ اسے کہا گیا، ازفت قریب آ گئی، الآزفہ قریب آنے والی، ازفت قریب آ گئی پاسٹ میں، یعنی اتنا یقینی ہے کہ وہ گھڑی بہت قریب آ گئی ہے، اس کو پاسٹ میں بولا ہے، ماضی میں آ گئی، قریب آ گئی کون؟ الآزفہ، وہ قریب آنے والی یعنی قیامت کی گھڑی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، یعنی اسے دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ قریب آ گئی ہے وہ گھڑی الآزفہ۔ اصل میں آزفہ جو ہے تنگی کے لیے آتا ہے، جب وقت بہت کم ہو، کسی بھی چیز کی تنگی کے لیے آزفہ آتا ہے، جب بہت وقت تنگ ہو، جس طرح سے اگر ابھی جہاز جو ہے اس کا وقت ہو روانگی کا، ہم کہتے ہیں کہ اس کی روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی بہت کم بچا ہے اب وقت اس کے روانہ ہونے میں، لہذا جلدی کرو کہتے ہیں ہم، تو یہ وہی سمجھیے کہ قیامت کی گھڑی جو ہے اتنی قریب ہے، اتنا تنگ اب وقت ہے کہ بہت کم وقت ہمارے پاس ہے تیاری کرنے کا، بہت کم وقت ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے، شاعر نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہے، اس میں ایک اور نکتہ نکلتا ہے، وہ وقت کا جہاز تھا کرتا میرا لحاظ کیا، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا۔ وقت نکل جاتا ہے نا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، کہتا وہ وقت کا جہاز تھا، وہ میرا انتظار کیا کرتا، میں دوستوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، اچھا بیٹھے ہوئے، تب تک جہاز ہی نکل گیا۔ تو یہی ہمارا جو ہے دوستوں سے ہاتھ ملانے میں ہم رہ جاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ہم مست رہ جاتے ہیں، کوئی ایک دھندے میں، ایک کام میں، دوسرے کام میں ہم مصروف رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ گھڑی آ جائے گی، وہ گھڑی آ جائے گی، اس اعتبار سے بھی بہت نزدیک ہے وہ گھڑی۔ اور جیسے ایک اور روایت کے مطابق جو کہا گیا ہے، من مات، جو مر گیا تو فقد قامت قیامت، تو اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت تو آ گئی اسی وقت، کیونکہ موت کے بعد جو عالم برزخ ہے، جب اس سے اٹھایا جائے گا، قیامت کی گھڑی جب آئے گی، قیامت جب آئے گی، جب وہ اٹھیں گے کہیں گے ہم تو ابھی سوئے تھے، گویا اتنی ہی دور ہے قیامت جتنی ہماری زندگی ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ اگر لاکھوں کروڑوں سال پہ بھی ہوگا، دکھائی نہیں دے گا، وہ چند لمحوں کی بات لگے گی۔ اب اس میں بھی الگ الگ ہے کہ کس کے لیے کیسا لگے گا، وہ کون آرام میں ہوگا، کون تکلیف میں، وہاں بھی ہوگا، وہاں کا بھی عذاب ہے، تو اس اعتبار سے بھی بہت نزدیک ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ جو لوگ ہیں منکرین جو ہیں، اللہ کے نافرمان جو ہیں، اللہ کے جو باغی ہیں، وہ دیکھتے ہیں اسے بہت دور، یعنی انہیں لگتا ہے کہ اب یہ بہت دور ہے قیامت کا دن، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں، ہماری اعتبار سے، ہمارے حساب سے یہ بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ قیامت کی گھڑی جو ہے بہت قریب ہے، بہت نزدیک ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، تو حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ڈرائیں انہیں اس قریب آ لگی گھڑی سے، یعنی اس قیامت سے آپ انہیں ڈرائیں، وہ بہت قریب ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور وہ دن ہوگا جب دل کہاں اٹک جائیں گے، گلے میں اٹک جائیں گے، دل اٹک جائیں گے، یا جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، کاظمین، غم سے وہ گھٹ رہے ہوں گے، یعنی وہ بہت غم سے بھرے ہوں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے غم کی وجہ سے، یعنی اتنی دہشت ہوگی، اتنا غم ہوگا، اتنی پریشانی ہوگی اس دن، تو اس دن سے آپ ڈرائیں انہیں۔ جو حنجرتن کہتے ہیں اسے دل کو، اسی کی جمع ہے یہ گلے کو، اور اس کی جمع ہے حناجر، حناجر، حنجرتن کہتے ہیں واحد، اس کا مفرد ہے
تو حناجر اس کی جمع ہے گلا. تو قلب کہتے ہیں دل کو، اس کی جمع ہے قلوب. یہ قاف سے ہے کہ کاف سے قلب، وہ کیا ہوتا ہے کتا، قلب وہ نہیں، یہ قلب. اس اعتبار سے بھی تھوڑا کوشش کرنا چاہیے قاف اور کاف میں فرق کرنے کا. اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، غم سے ہے. ما للظالمین، نہیں ہوگا کوئی بھی ظالموں کا یا ظالموں کا اس وقت کیا ہوگا، من حمیم، دوست، مشفق دوست. حمیم اصل میں اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے، اس کا کوئی ایسا دوست ہو کہ اگر اس کی پٹائی ہو رہی ہو تو وہ جذبات میں آ کر فوراً جائے اس کی مدد کرے. ایسے دوست کو، یعنی جو بہت مددگار ہو، دل سے چاہنے والا، جگری دوست. کسی کی پریشانی، اپنے دوست کی پریشانی جس سے دیکھی نہ جائے، ایسے دوست کو حمیم کہتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں ظالموں کا کوئی حمیم نہیں ہوگا. یہاں اگر ہم نے بنائے بھی ہوں گے بہت سارے دوست، انہیں کھلایا پلایا بھی ہوگا، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا رنگ رلیاں کی ہوں گی، بہت سارے دوست یہاں آپ کے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا. وہاں آپ کو پریشان دیکھ کر وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ اگر میری طرف سے بھی یہی لگ جائے، میری پریشانیاں بھی اسی پر آ جائیں، میں چھوٹ جاؤں کسی طرح. تو وہاں کوئی حمیم نہیں ہوگا، جگری دوست، مشفق دوست، ایسا وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. ما للظالمین من حمیم، نہ جگری دوست ہوگا، مشفق دوست ہوگا، اور نہ کوئی ولا شفیع یطاع. شفیع شفاعت کرنے والے کو کہتے ہیں، سفارش کرنے والے. کوئی ایسا سفارشی بھی نہیں ہوگا جس کی سنی جائے، جس کی مانی جائے، جس کی اطاعت کی جائے. وہاں تو فی الحال کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر. اور پھر جو ظالم ہوگا، جو گناہ گار ہوگا، جس نے شرک کیا ہوگا، جو کافر ہوگا، جو اللہ کا باغی ہوگا، جس نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی ہوگی، غداری کی ہوگی، مانی نہیں ہوگی بات، تو ایسے انسانوں کا کوئی اللہ کا جو دوست ہو، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی اللہ کا چہیتا ہو، وہ ایسے لوگوں کی سفارش کرے ہی کیوں؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے. اور اگر کسی کو اجازت ملے پھر یہ ضروری نہیں کہ ان کی سفارش سنی بھی جائے. تو اس میں بات کہی ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہم نے گھڑ لیا ہے، خواہ میں ہم وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ بھائی فلاں کا دامن آپ پکڑ لو. کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے کہ فلاں کا دامن پکڑ لو، وہ آپ کو وہاں آپ کا بیڑا پار لگا دیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمیں کسی کی شفاعت پہ یا کسی کی سفارش پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے انداز سے، بھرپور انداز سے اللہ کی فرما برداری کرنے کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی. اور پھر یقیناً آپ کی اور ہماری شفاعت ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو چاہیں تو کرتے رہیں، جو چاہے کرتے رہیں، تو پھر اس پر بھروسہ کریں کہ اللہ ہماری شفاعت، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ہماری شفاعت کی اجازت دے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار میں نے یہاں اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت، جن کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. یاد ہوگا آپ کو. اس وقت اور اس بات پر ہم گفتگو کریں گے. ایک بار پھر دیکھیے آپ اسی آیت کو، وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ انہیں ڈرائیں، یوم الآزفہ، اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جو بہت قریب ہے، یعنی قیامت کا دن. اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور غم سے بھرے ہوں گے، غمگین ہوں گے، غم سے گھٹ رہے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم، کوئی نہیں ہوگا ظالموں کا دوست، مشفق دوست. ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ہوگا سفارش کرنے والا ایسا جس کی مانی جائے.
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دن کی تیاری کرنے میں لگ جائیں، جس طرح سے بھی ہو سکے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ ہم اس دن کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔